الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا خیرہ کوئی بلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، فی کثیر من نجواہم، سورہ نساء آیت نمبر 114، جو میرے پاس قرآن ہے، صفحہ 98، 5واں پارہ، آیت نمبر 114 مل گئی بھائیوں کو؟ لا خیرہ کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بلائی نہیں ہے، فی کثیر من نجواہم ان کی بے شمار سرگوشیوں میں، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، الا مگر من اس شخص کی سرگوشی، امرا جس نے حکم دیا، بصدقۃ صدقے کا، او معروف یا کسی بھی نیکی کا، او اصلاح یا اصلاح کرنے کا حکم دیا، صلح کروانے کا حکم دیا، بین الناس لوگوں کے درمیان، ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا، ذالک یہ کام، ان تینوں میں سے کوئی بھی، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، فسوف تو جلد ہی، ان قریب، نؤتی ہی ہم اس کو دیں گے، اجرن اجر، عظیما بہت بڑا۔ جیسے کہ پیچھے آپ نے پڑھا، منافقین کا تذکرہ پڑھا آپ نے، کہ ان کی اکثر سرگوشیاں اسلام مخالف کاموں کے اندر، کہ صدقات کا نظام ختم کر دیا جائے تاکہ مہاجرین واپس پلٹ جائیں دین کو چھوڑ کر، جیسے کہ سورہ منافقون کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان پر خرچ نہ کرو حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ نکل جائیں۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے تو اللہ کے لیے ہیں، لیکن منافقین سمجھتے، اور ایک ان کا یہ نظریہ تھا، یہ سوچ اور اس پر سرگوشیاں، کہ ہر معروف اور نیکی کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا کیا جائے، ہر وقت ان کی سرگوشیاں اس بات پر رہتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خیرہ، اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، یعنی ایک ایک ذرے کی بھی نفی ہوگی، کوئی بلائی نہیں، کوئی خیر نہیں، فی کثیر من نجواہم ان منافقین کی بے شمار سرگوشیوں میں، بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بلائی نہیں ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی سرگوشی میں بلائی ہوتی ہے، اس کی ہر سرگوشی کے اندر خیر ہوتی ہے، اور زبان سے ہر نکلنے والا کلمہ وہ خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، کہ جو کوئی تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے۔ اگر اس کی توفیق نہیں ہے، اگر اپنی دی ہوئی زبان سے جو اللہ نے دی ہے اس سے خیر کا کلمہ ادا نہیں کر سکتا، فلیصمت، لازم ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اور یہی بات ہے، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی بتلائیے من نجا، ہماری نجات کیسے ممکن ہے؟ فرمایا من صمت نجا، جو شر سے خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
ایک زبان کی ضمانت، اس سے حرام نہیں کھائے گا، حرام نہیں بولے گا، شر نہیں بولے گا، اور دوسرے اپنی شرمگاہ کی ضمانت۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر ما یدخل النار، اکثر جو چیزیں لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گی وہ یہی دو چیزیں ہوں گی، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ اور معاشروں میں تمام بگاڑ کی جڑ زبان ہے، بڑی بڑی لڑائیاں، فساد، برادریوں کا کٹ جانا، دوسرے کو تکلیف دینا، اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ زبان اور اس سے کی ہوئی سرگوشیاں۔ اور بھائیو، اللہ سورہ المجادلہ کے اندر فرماتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، کہ دو سرگوشی کرتے ہیں تو تیسرا اللہ، تین کرتے ہیں تو چوتھا اللہ۔ ایک بھی کر رہا ہے، ایک سرگوشی کیسے کرے گا؟ اپنے آپ سے کر رہا ہے، بیٹھا بیٹھا ہے برائی کی باتیں کر رہا ہے، گناہ کی باتیں۔ آج کل تو ساتھی موبائل بھی مل گیا، اس کے ساتھ سرگوشیاں جاری ہیں، بے شمار ایسی جو ہلاکت کا باعث۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اصل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سرگوشی پر میں بات کر رہا ہوں، فرمایا اذا کنتم ثلاثۃ، جب تم تین ہو تو دو تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں۔ وہ تیسرا یہ سوچے گا من اجل ذالک ان یحزنہ، ان ذالک یحزنہ، فرمایا اس وجہ سے کہ یہ بات دو کا مل کر تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی کرنا اس کو غم میں ڈال دے گا، پریشانی کے اندر ڈال دے گا کہ شاید مجھے اس کے قابل نہیں سمجھا، یا شاید میرے خلاف کوئی منصوبہ بن رہا ہے۔ اور یہاں سے محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی زبان کے اندر تیسرا ان کی زبان نہیں جانتا، وہ دو سامنے شروع ہو جائیں، یہ بھی درست اور جائز ہے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں رہا کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح 10 ایک کو چھوڑ کر 10 گفتگو کر رہے ہیں، یہ سب۔ تو بھائیو، ہر وقت اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، وہ بات کہنی چاہیے جس کو اللہ پسند کرتا ہو۔ فرمایا لا خیرہ، کوئی خیر نہیں، لا خیرہ، کوئی خیر نہیں ہے۔ مسلمان ہر وقت خیر کی تلاش میں ہوتا ہے، شر کی تلاش میں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ لا خیرہ کیا ترجمہ ہے؟ کوئی خیر، کوئی بلائی نہیں ہے، فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں۔ تو مجھے میں جائزہ لوں نا، میں بھی، آپ بھی جائزہ لیں۔ ہماری دیکھو روزانہ جائزہ لینا چاہیے، سچی بات ہے، رات سونے سے پہلے، کہ آج میری جتنی سرگوشیاں ہوئی ہیں کیا ان میں خیر تھی؟ فلاں بھائی سے میں نے بات کی، فلاں سے کی، فلاں۔ اللہ تو کہتا ہے مومن خیر والی سرگوشی کرتا ہے۔ فرمایا ہاں الا من، مگر اس شخص کی سرگوشی امارا، جس نے حکم دیا، امارا جس نے حکم دیا، بصدقۃ، صدقہ کرنے کا، بصدقۃ، آپس میں دو مل کر بیٹھے، کہا بھی وہ فلاں بڑا محتاج ہے، اس کو دے دیتے ہیں، وہ فلاں کو فلاں رستے کے اندر دے دیتے ہیں، فلاں بڑی جگہ کی ضرورت کی جگہ ہے وہاں، یہ سرگوشی فرمایا یہ جتنی چھپ کر کی جائے اتنی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ نجوا اصل میں کہتے ہیں مشورے کے لیے 2-3 آدمیوں کو الگ ہو کر بیٹھ جانا، نجوا سرگوشی، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، 5، 10، جتنی تعداد ہو کسی بات پر۔ کیا فرمایا؟ اور جو اس کے لیے سرگوشی کرے اور مخفی طور دے، کیا فرمایا؟ دائیں ہاتھ دے، بائیں کو پتہ نہ چلے، قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے حکم کیسے دیا؟ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک حصہ دے کر آگ سے بچو۔ یہ نہیں کہ لاکھوں ہے، کروڑوں والا وہ خرچ کرے گا تو افضل نہیں، فرمایا افضل الصدقہ جہد المقل، سبحان اللہ۔ فرمایا سب سے افضل صدقہ اس کا ہے جو کم مال ہونے کے باوجود صدقہ کرتا ہے، کم مال ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے، افضل ترین اس کا کہ ضرورت مند ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو بڑا اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا یہ سرگوشی کرتا ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ او معروف، یا کسی بھی نیکی کے بارے میں سرگوشی کرتا ہے۔ معروف ایسا جامع لفظ ہے، ایسا جامع لفظ ہے جس سے پیچھے کوئی نیکی بھی نہیں رہ جاتی۔
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ نیکی میں سے کچھ بھی حقیر نہ جان اگرچہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملے، یہ بھی بہت عظیم نیکی ہے، حتیٰ کہ رستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے، یہ بھی معروف ہے۔ پھر معروف کے درجات ہیں، بعض معروف وہ ہیں جہاں کوئی پہنچ سکتا مگر وہ حکم دے معروف نیکی کا، فرمایا یہ سرگوشی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ بات ہو رہی نا ان کی سرگوشی میں خیر نہیں، اللہ کو بیٹھ گیا بھئی ہمیں یہ نیکی کا کام ایسے کرنا چاہیے، دعوت کا کام ایسے کرنا چاہیے، یہ فلاں کام ایسے کرنا چاہیے، معروف ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو غور کریں افضل ترین قرار دیا کہ یہ معروف کا کام کرنے، معروف کا حکم دینے والی، یہ نہیں اس وجہ کہ خوبصورت بڑے ہیں، تعداد بڑی ہے، بڑی دولتیں بڑی ہیں جی، ان کے پاس رقبے بڑے ہیں، اس وجہ سے بہترین نہیں۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف، وہاں معروف تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس وجہ سے فرمایا تم بہترین ہو، اور تمہاری بہتر ہونے کی وجہ اور آگے یا اللہ ہمیں اس میں شامل کر لے، یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ یہ کام شروع کر دیں، بہت ضرورت ہے، سچی بات ہے۔ اور اللہ نے فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر بات کس کی اچھی ہو سکتی ہے؟ دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جو خالق کائنات کوئی دعوت دے رہا، وہ شخصیت کی کوئی اس کی دے رہا ہے، کوئی اس کی دے رہا ہے، کوئی اس کی دے رہا ہے، فرمایا دعا الی اللہ، یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اس سے بہتر فرمایا وعامل صالحا، ساتھ خود بھی نیک عمل، اور ساتھ کیا کہتا ہے وقال اننی من المسلمین، کہتا ہے بھائی میں مسلمان ہوں الحمدللہ، قرآن اور حدیث کے اوپر ہوں، اللہ کے دیے ہوئے دین کے اوپر ہوں۔ فرمایا اس سے بہتر کوئی نہیں، اس سے بہتر فرمایا جو حکم دے صدقے کا او معروف، کیا معنی؟ یا نیکی کا حکم دے، اس کے بارے میں سرگوشی کرے، او اصلاح بین الناس، تیسری چیز کیا؟ یا وہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے، اس کے بارے میں سرگوشی کرتے ہیں۔ وہ الگ ہو گئے دو تین بھائی جان وہ فلان ناراض ہیں آپس میں، رشتہ دار ہیں، کافی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، بڑے بغض ہے دل کے اندر، ہم نے ان کی اصلاح کرانی ہے، اور اللہ کو یہ اتنی پسند ہے، اللہ اکبر، جھوٹ کتنی قابل نفرت بات ہے، بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو دو بھائیوں کو جوڑنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے خواہ اس کے اندر جھوٹ ہی بولنا پڑے، اللہ کے کاغذوں میں وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اخوت اسلامیہ اللہ کو اتنی پسندیدہ ہے، آج کیا دلوں میں بغض ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، واللہ اس سے بڑی اللہ کی نعمت کوئی نہیں کہ اہل اسلام کے بارے میں انسان کا سینہ صاف ہو، اس سے بڑی اور نعمت۔ فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیر، فرمایا اللہ کے ہاں وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کراتا ہے، خیر کی بات پہنچاتا ہے یا خیر کہتا ہے، بھئی کیا خیر کا یہ خیر کا کلمہ ہے نا، وہ بڑا بغض رکھتا ہے لیکن اس کے پاس کیا کہتا ہے یار وہ تو آپ کے بارے میں بڑا اچھا ذہن رکھتا ہے، بڑے اچھے کلمات آپ کے بارے میں کہتا ہے، آپ کے بارے میں اچھا ذہن رکھتا ہے، تو اب اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کی بات جا کر اس کے سامنے اس طرح کرتا ہے، اللہ، اور یہ بہت بڑا ایک مشن ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سراسر خیر کے اوپر مبنی سرگوشی ہے، او اصلاح بین الناس، فرمایا یا وہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے، کیا فرمایا سورۃ الحجرات انما المؤمنون اخوۃ، مومن سب بھائی ہیں آپس میں، مشرق کا ہے، مغرب کا، جنوب کا، شمال کا، جس نسل کا، جس علاقے کا ہے، جیسا قد ہے، جو بھی ہے سب آپس میں بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے جوڑ دیا سب، کیا کہا بھائی ہیں تو کیا کرو، بھائی رہیں گے کیسے، ذرا غور کرنے والی بات ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرو، اصلاح کرو، خرابیوں کو نکالو، جتنی خرابیاں نکالو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی اصلاح کرو، آگے کیا فرمایا اصلاح کیسے ہوگی، طریقہ کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ سمجھ دے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، کیا فرمایا اصلاح کب ہوگی، جب اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو اصلاح ہو سکتی، غلط طرفداری کرے گا، غلط حمایت کرے گا، غلط اس کی جو ہے نا باتیں سنے گا اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، جس میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ جب صرف اللہ سے ڈرے گا تو دوسرے کی غلط طرفداری،
فرمایا واتقوا اللہ. اچھا جب تینوں کام ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، کامیابیاں پھر جا کر ملنی ہے جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی، اخوت اسلامیہ، آپسی اصلاح. اور اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم. قنوت کے اندر یہ دعا کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ایمان والوں کو معاف کر دے، ایمان والی عورتوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے دلوں کو آپس کے اندر ملا دے، اے اللہ ان کی آپسی اصلاح کر دے. کیونکہ امت مضبوط کب ہوگی؟ جب آپس میں اصلاح ہوگی، جب دل ملیں گے. سیسا پلائی ہوئی دیوار کب بنے گی؟ جب آپسی جتنے بغض نفرتیں یہ مرض سارے نکل جائیں گے تو پھر ایک امت بن جائے گی. جب ایک امت بن جائے گی پھر ہم پر کوئی غالب ہو سکتا نہیں. او اصلاح بین الناس، یا وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے سرگوشی کرتا ہے. فرمایا اس میں خیر ہی خیر. اگر آپ غور کریں گے تو کوئی خیر کی بات اس آیت میں پیچھے نہیں رہے گی. لفظ معروف جو کہہ دیا تو ہر بلائی اس کے اندر آ گئی، ہر بلائی. آگے اجر، سبحان اللہ، کیا فرمایا جو یہ کرے گا اس کے لیے ہے کیا ہے، انعام کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے. وَمَن يَفْعَلْ، اور جو بھی کرے گا، من عام ہے، چھوٹا کرے بڑا کرے، مرد کرے عورت کرے، جی چھوٹا جو بھی کرے. وَمَن، اور جو بھی یفعل کرے گا، ذالک، یہ کام، ذالک یہ تین کام جن کا پیچھے ذکر، معروف کے بارے میں کوئی بھی نیکی کی بات کرتا ہے، صدقے کی بات کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرتا ہے، کرتا کس لیے ہے؟ لو جی وہ فلاں مجھ سے خوش ہے، کہیں گے جی بڑا اچھا فیصلہ کیا تاکہ میری تعریفیں ہوں. نہیں، فرمایا جو بھی یہ کرے گا، صدقہ، یہ سارے کام، او بھائیو کمی اس بات کی، سچی بات ہے، کمی اس بات کی ہے. جو بھی کرے گا یہ کام ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا. میں یہ صدقے کا حکم اس لیے دے رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں یہ نیکی کا حکم اس لیے دے رہا ہوں، برائی سے اس لیے منع کر رہا ہوں میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. لوگوں کے درمیان اس لیے کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے میں اس پر عمل کروں گا، دونوں بھائی آپس میں جڑ جائیں گے، مل بیٹھیں گے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. او بھائیو یہ کام کرنے والے کریں گے نا انشاءاللہ. فرمایا جو بھی کرے گا یہ کام اللہ کی رضا تلاش کرنے، فسوف، اللہ کہتے دیر نہیں، پریشان نہ ہوں، دیر نہیں، فسوف، ان قریب، نؤتی ہی، ہم اس کو دیں گے، نؤتی ہی، ہم اس کو دیں گے، اجرن، اجر، عظیما. جس کو اللہ عظیم کہے یہ ادھر ہی سمجھ آئے گی، ادھر سمجھے. فرمایا ایسی نعمت ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر. فرمایا کسی انسان کے دل پر ان کا خیال کتنا خیال پیدا کر لے گا، ان کی تہ تک پہنچ سکتا. وہ عین الیقین، ادھر ہی جا کر ہوگا. اللہ ہمیں اس کے لیے کوشش کی توفیق عطا فرمائے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ومن یہ بھی عام ہے، من لفظ میں نے کہا عام ہے، اس میں ہر شخص آ جاتا ہے، ہر انسان آ جاتا ہے. اور جو کوئی بھی یشاقق، مخالفت کرتا ہے، یشاقق الرسول، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی مخالفت کرے، جس نسل کا ہو، جس علاقے کا ہو، جو بھی. اچھا یشاقق شق سے ہے، یاد رکھیں یشاقق کس سے ہے؟ ایک شق پر اللہ کے رسول آ گئے اور ایک شق پر یہ آ گیا، مخالفت پر کھڑا ہو گیا. اس کا ہر عمل مخالفت میں، اس کا کردار مخالفت میں، اس کا عقیدہ مخالفت میں، اس کا نظریہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہیں جی. مخالفت ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے مخالفت کا. وہ بھائیو بہت بڑا جرم ہے، کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. باپ کی مخالفت، پھر بڑے کی مخالفت، پھر اللہ کے رسول کی مخالفت، اور کرے مومن. اللہ اکبر. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی مخالفت کرتا ہے، الرسول، رسول کی کسی بھی کام کے اندر، من بعد ما، اس کے بعد کے، من بعد ما، اس کے بعد کے، تبینا، خوب واضح ہو گئی، لہ الہدا، اس کے لیے ہدایت، رہنمائی. قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا، اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھا دیا، روزے روشن کی طرح دین واضح ہو گیا، ہدایت واضح ہو گئی. کوئی نقص چھوڑا، کوئی کمی چھوڑی؟ بتاؤ ہدایت واضح ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی شک
کہ کہاں سے ملے گی، کہاں سے حاصل کریں، جیسے بات جائے لوگ باتیں کر دیتے ہیں، وہ جی کیا کریں، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں۔ کبھی یہ بھی دیکھا قرآن کیا کہتا ہے، کبھی یہ بھی دیکھا حدیث کیا کہتی ہے، کبھی یہ بھی دیکھا صحابہ کا طرز عمل کیا ہے؟ من بعد ما، اس کے بعد کہ تبینہ، کیا معنی تبینہ؟ خوب واضح ہوگی، تبینہ خوب واضح ہوگی، لہو اس کے لیے، الہدا ہدایت، رہنمائی، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، صحابہ کے طرز عمل کے ذریعے ہدایت واضح ہوگی۔ وَيَتَّبِعْ، اور اس نے پیروی کی، وَيَتَّبِعْ، اور اس نے پیروی کی، غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے رستے کے علاوہ۔ اور یہاں ایمان والوں سے مراد سب امت کے اتفاق کے ساتھ سب سے پہلے صحابہ ہے، سب سے پہلے صحابہ سے بڑھ کر ایمان والا نبی کے بعد نہ کوئی آیا، نہ ہے، نہ آ سکتا ہے، اتفاق ہے پوری امت کا اس پر کہ صحابہ کے رستے کو چھوڑ کر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلتا ہے، ان کے عقیدے کو چھوڑ کر دوسرا عقیدہ اپنا لیتا ہے، ان کے طرز عمل کو چھوڑ کر اور طرز عمل اپنا لیتا ہے، جس نے صحابہ کا رستہ چھوڑ دیا، نبی کا رستہ، وہ کفر پر چل پڑا، وہ اسلام پر نہیں ہے، وہ اسلام پر، صحابہ کا رستہ ہی نہیں، نبی کا رستہ ہی نہیں، اس کو چھوڑ کر ایک اپنا نظریہ بنایا ہوا ہے، اپنا طرز عمل اپنایا ہوا ہے۔ اس لیے یہاں سے اسی آیت کی روشنی میں محدثین مفسرین نے کہا اجماع امت قرآن و حدیث کی طرح حجت و دلیل ہے۔ صحابہ کا اجماع، اجماع یہ نہیں ہے میر پور کے چند مولویوں کا اجماع ہو گیا، پاکستان کے مولویوں کا اجماع، یہ ہے امت کے علماء کا اجماع، سمجھے؟ اور فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع ہو سکتی نہیں۔ صحابہ کا اجماع قرآن و حدیث کی طرح ہے، اور وہ اجماع ذاتی رائے پر نہیں، وہ کس پر ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جیسے قرآن کو جمع کرنے کا اجماع، صحابہ کا اجماع۔ وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے رستے کے علاوہ۔ دیکھو نا، ہمیں غور کرنا چاہیے، غور کریں، جو بھی عمل کرنا ہے 5 منٹ رک جائیں، 10 منٹ رک جائیں، سوچیں، پوچھیں صحابہ میں یہ تھا؟ اگر صحابہ میں تھا تو وہ ہدایت ہے، اگر صحابہ میں نہیں تھا وہ ہدایت ہو سکتی نہیں۔ اور صحابہ کا رستہ اور اللہ کے نبی کی اتباع یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک چیز ہے، یہ ایک چیز ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت اور صحابہ کا رستہ یہ ایک چیز ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ اس لیے پہلے کہا جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد، اور ساتھ ہی کیا کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلے تو کیا ہوگا پھر؟ نُوَلِّهِ، ہم اس کو پھیر دیں گے، نُوَلِّهِ، ہم اس کو پھیر دیں گے، مَا تَوَلَّا، جہاں وہ پھرتا ہے، مَا تَوَلَّا، جہاں وہ جس طرز عمل پر چل رہا ہے نا، واپس نہیں آتا، اللہ کہتے ہیں اور دھکیلیں گے آگے، کرتے 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 گڑے پر لے جائیں گے، جہنم کے گڑے پر، وہاں سے پھر آخری دھکا جہنم کے اندر۔ اتنی بڑی جرت، صحابہ کی مخالفت، قرآن حدیث کی مخالفت، اللہ کے نبی کی مخالفت، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہو سکتا نا؟ ہٹ گیا، اسلام کے رستے سے ہٹ گیا۔ نُوَلِّهِ، ہم اس کو پھیر دیں گے، مَا تَوَلَّا، جی جہاں وہ پھرتا ہے، وَنُصْلِهِ، اور ہم اس کو داخل کریں گے، وَنُصْلِهِ، اور ایک معنی اس کو ہم اس کو جلائیں گے، لغت کے اندر کیا؟ ہم اس کو جلائیں گے، جہنم، جہنم میں، وساعت، اور بری ہے وہ مصیرہ، لوٹنے کی جگہ۔ یہ قبروں کو پکا بنانا نا، یہ صحابہ کا رستہ ہے، ٹھیک ہے؟ قبروں کو پکا بنانا یہ صحابہ اور نبی کا رستہ ہے، ان کے اوپر بڑے بڑے گنبد بنا دینا یہ ابوبکر صدیق کا رستہ ہے۔ بڑی لعنتیں ہیں بھائیو، بڑی لعنتیں ہیں۔ اسلام میں پکی قبر بنانا جائز، اس پر لکھنا جائز، اس پر کوئی بھی چیز تعمیر کرنا جائز، بے شمار حدیثیں اس موضوع پر، کتاب المساجد کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بے شمار حدیث۔ تو تیسری عید یہ بھی صحابہ کا رستہ ہے نا؟ ہاں جی، دیکھ لیں،
بس میں نے یہ خلاصہ بتا دیا نا آپ کو. جو عمل بھی کرنا ہے 10 منٹ کے لیے روک کر دیکھ لیں کہ کیا یہ عمل صحابہ نے کیا, کیا یہ عمل اللہ کے نبی نے کیا. اگر کیا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو, اگر نہیں کیا تو وہ اسلام ہو سکتا, کیونکہ ہر وہ عمل جو قابل تعریف تھا وہ صحابہ سے نہیں رہا. اس لیے اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا ہر نیکی کے اندر بڑھ کر سبقت لے جانے والے اگر تھے تو کون تھے؟ اچھا جو نیکی نا, جو نیک عمل ہمارے ذہن میں وہ صحابہ سے رہ گیا, اللہ کے نبی وہ نیکی نہیں ہو سکتی. صحابہ سے رہ گیا ہو وہ عمل, اللہ کے نبی سے رہ گیا ہو وہ اسلام میں نیکی تصور نہیں ہوتی, وہ کبھی نیکی نہیں. یہ سوال بعد میں کرنا ہے یا پڑھ لینا پھر کرنا ہے, چل ٹھیک ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں معاف کرے گا, لا یغفر نہیں معاف کرے گا ان یشرک یہ کہ شرک کیا جائے, بھی اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک بنایا جائے, پارٹنر, اللہ کا ہمسر, اس کو اللہ کبھی معاف. ہر جرم قابل معافی ہے لیکن شرک ناقابل معافی جرم ہے جس کی معافی, ہاں مرنے سے پہلے توبہ کر لے, اللہ جو شرک کیا معاف کر دے, اللہ سب معاف کر دے گا. توبہ کر لے تو شرک معاف ہے, لیکن توبہ نہیں کرتا, شرک کی حالت میں مر جاتا ہے. فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ اکبر. غیر کے در پر جھکنا شرک ہے کہ نہیں ہے جی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. او بھائیو سارے نبی جو آئے نا, تمام کے تمام انبیاء, وہ انسانیت کو انسانیت کے در سے ہٹا کر رب کائنات کے سامنے جھکانے کے لیے آئے تھے. یہ ان کا مشن تھا تمام انبیاء کا. سب انبیاء کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ انسانیت کو شرک سے روک دیا جائے, غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے روک دیا جائے, غیر اللہ کے سامنے مرادیں مانگنے سے روک دیا جائے. کسی نبی نے آ کر یہ نہیں کہا مجھ سے ڈرو یا میری عبادت کرو یا مجھ سے حاجتیں مانگو, کسی نبی نے یہ کہا. ہر نبی انسانیت کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا. اور شرک انبیاء کے رستے کی بغاوت, انبیاء کے رستے کی ساری وحی کے ساتھ بغاوت, تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ بغاوت ہے, اس لیے ناقابل معافی جرم ہے. کوئی ایک ملک کی بغاوت کر دے تو اس کو معافی ملتی؟ دیکھو نا ابھی ایک آئین کو توڑا, دیکھنا بنتا کیا ہے. تو جو رب کائنات کے آئین توڑ دے, وہ قانون توڑ دے, جو تمام انبیاء کا متفقہ فیصلہ اس کی بغاوت کرے, وہ قابل معافی ہے نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک آرا بندہ, ساتھ اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے, ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑی سفید سی ٹوپی پہن کر. اس لیے میں کہتا ہوں نا, دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. آئے اللہ اکبر, واللہ کیا کتنا بڑا جرم. پہلے وہ آتا ہے خود آ کر پاؤں پکڑتا ہے, پاؤں پکڑنے پاؤں چومتا ہے, پھر پاؤں پر سجدہ کرتا ہے. بیوی کو ساتھ لایا, بیوی مجھے بس ساتھی نے دکھایا, بیوی آتی ہے پہلے اس خنزیر کے پاؤں کو چومتی ہے, چومنے کے بعد وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بیعت لینے کے لیے, اسلام کی بیعت لینے کے لیے کسی اپنی بیٹیاں, وہ نبی کی بیٹیاں ہیں نا, امت کی عورتیں نبی کی بیٹیاں ہیں, کسی عورت کے ساتھ بیعت کے لیے بھی ہاتھ ملایا. کیا کر رہی ہے؟ چومتی ہے, چومنے کے بعد سجدہ کرتی ہے پاؤں کے اوپر, پاؤں کے اوپر سجدہ. اور یہاں میں جب تک شرک اللہ کے ساتھ بغاوت موجود ہے, سکون مل سکتا؟ امن نہیں مل سکتا. امن اہل توحید کے لیے ہے, اہل توحید کو اللہ امن دے گا, غلبہ بھی دے گا. اللہ فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر نہیں معاف کرے گا ان یشرک یہ کہ شرک کیا جائے, بھی اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو, وَيَغْفِرُ اور وہ معاف کر دے گا, ما دون ذالک جو اس کے علاوہ گناہ ہوگا, لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا, جس کے لیے وہ
ضمانت کوئی نہیں پکی. اللہ چاہے گا تو کبیرہ گناہ معاف کر دے گا, نہیں چاہے گا تو سزا دے گا جہنم میں. پھر اہل توحید میں سے ہوا تو سزا پا کر جنت کے اندر آ جائے گا. لیکن 1 گھنٹہ کوئی رہ سکتا ہے؟ 1 منٹ نہیں رہ سکتا. وَمَن یُشْرِک, اور جس نے بھی شرک کیا باللہ, اللہ کے ساتھ, فقد, پس تحقیق, ضل, وہ گمراہ ہو گیا, ضلالا بعیدا, بہت دور کا گمراہ, بہت یعنی ہدایت سے بہت دور جا چکا ہے, قرآن حدیث سے بہت دور جا چکا ہے. او بھائیو, جس طرح اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا, اپنے رب کو منانا چاہیے تھا, آج وہ غیر کے سامنے ہو رہا ہے, غیر کے در پر ہو رہا ہے, بڑے منہ لٹکا کر عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑا ہو کر مانگ رہا ہے, یا غوث اعظم دستگیر, لا حول ولا قوت الا باللہ. وہی ہاتھ جو رب کبریا نے بنائے وہ غیر کے سامنے, اور یہی ظلم عظیم ہے. جو زبان اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ کس کے سامنے حرکت کرنی چاہیے تھی؟ اللہ کے سامنے. آنکھیں بنائی اللہ کے سامنے, ان سے آنسو کی جگہ غیر اللہ کے سامنے گر رہے ہیں, غیر اللہ کے سامنے پکار رہے ہیں. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا, گاڑی کے اندر جو ہے نا وہ VCR لگا دیتے ہیں نا, پہلے سویا تھا, جاگا اٹھا دیکھتا ہوں, کیا دیکھتا ہوں سامنے وہ VCR لگا ہوا ہے, ایک برہنہ عورت سرخ لباس پہنا ہوا ہے اور کیا کر رہی ہے؟ سننا. یہ اسلام کا حصہ بنا دیا گیا. الیاذ باللہ. کیا کہتی ہے؟ لال کلندر پتر دوے لال لال, لا حول ولا قوت الا باللہ. مجھ سے نہ رہا گیا, میں اٹھ کر آگے گیا. میں نے کہا بھئی ایمانداری سے بتاؤ, جتنے آپ لوگ بیٹھے ہو, یہ صاحب جو گاڑی چلا رہے ہیں, کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ نبی کا دین ہے؟ کیا یہ صحابہ کا دین ہے؟ کیا یہ ان کی تعلیم ہے؟ عقل تو ہے نا ہر انسان کے پاس. او بھائیو, یہ سب چیزیں, یہ سب اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. اللہ نے یہ اختیار کسی کو دیے. للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. فرمایا یہ ساری ملکیت کس کی ہے؟ جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. نبی ساری عمر روتے رہے تو آخر میں جا کر ملتا ہے. یہ سارے کام کس کے ہیں؟ اللہ. یہ اختیار اللہ نے کسی کو دیا؟ جیسے زمین بنانے میں اکیلا, تو بیماری دینے میں بھی, آسمان اور زمین بنانے میں اکیلا, دریا بہانے میں اکیلا, تو شفا دینے میں بھی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے. پھر محتاط کلمے کہنے چاہیے. یہ یہاں تک کہنا چاہیے میں نے فلاں دوائی لی, اللہ کے فضل سے مجھے آرام آ گیا. کیا کہنا چاہیے؟ ہر چیز میں تاثیر ڈالنے والا کون ہے؟ وہ نہ ڈالے, ساری دنیا میں پھرتے رہو, آرام آ سکتا؟ توحید کو پہچانو بھائیو, جو سارے انبیاء کا پیغام ہے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے, جس کے لیے اللہ کے نبی نے ماریں کھائیں, جس کے لیے خون سے جوتے بھر دیے گئے, اور جس کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو زمین پر گھسیٹا جاتا رہا. اس توحید کو سمجھو. 13 سال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دعوت دی, وہ کون سی دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی. مشرکین مکہ مانتے تھے کائنات کو بنانے والا اللہ ہے, اور اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے, اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. شرک کیا تھا ان کا؟ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان 360 کے پاس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اللہ سے قریب کوئی ہو سکتا؟ وہ عرش عظیم پر ہونے کے باوجود ہمارے ہر ابھی دل زبان سے بات نکلے گی تو دوسرا سنے گا نا, تو وہ رب کبریا وہ ہے کہ ابھی خیالات پیدا نہیں ہوتے تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے میرے بندے کے دل میں کیا ہے. یہ عظمت صرف اس رب کبریا کی, کسی اور کی ہو سکتی؟ غیبی مدد. او غیبی یہاں بیٹھا ہے, وہ عراق میں پکار رہا ہے, یہاں بیٹھا ہے, وہ مدینے کے اندر پکار رہا ہے. او بھائیو جاؤ ساری تاریخ پڑھ لو, اللہ کے لیے پڑھو تو صحیح, ساری احادیث کا ذخیرہ پڑھ لو. مجھے بتاؤ, میں ایک طالب علم ہوں, مجھے بتاؤ, کسی مفتی علامہ سے پوچھ کر بتا دو. صحابہ اکرام جاتے تھے, غزوات کے اندر جاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر, کسی صحابی نے وہاں پکارا ہو, اے اللہ کے رسول مدد فرمائیے, آپ مدینے بیٹھے یہاں مدد فرمائیے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی تھی, ہر وقت ہر آن تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟
میں یہی درس تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. پکارنا ہے تو اپنے رب کبریا کو پکارنا ہے, اس سے مدد مانگنی ہے. ساری قوتوں کا مالک وہ ہے. غیبی مدد ہے, عجیب. اللہ کو چھوڑ کر واللہ اللہ کو چھوڑ دیا گیا. ہر وقت جتنا غیر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے, اللہ کا تذکرہ اتنا, اللہ کی عظمتوں کا, اللہ کی قوتوں کا, اللہ کی مددوں کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا جتنا غیر اللہ کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. عجیب عجیب نعرے ہیں. اور یہاں تک مدینے کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. لا حول ولا قوت. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم اللہ کے در کے منگتے ہو. نبی بھی اللہ کے در کے منگتے, اللہ کے نبی بھی اللہ کے در کے منگتے. او بھائیو سب کس کے در کے منگتے؟ سارے نبیوں نے سبق یہ دیا کہ تم رب کبریا کے در کے منگتے ہو, کسی اور کے در کے منگتے. آج غیر اللہ کے در کے منگتے, کشکول دے کر. غیر اللہ کے سامنے انسانیت کو جھکا دیا گیا, جھکا دیا گیا. ایسے ایسے ٹھکانے بنا لیے گئے, ایسی ایسی جگہیں کہ لوگوں نے اللہ کے در کو, مساجد خالی اور وہ جگہیں بری ہوئی ہیں, بری ہوئی. کیا ہو رہا؟ ڈولکی چل رہی, یہ بھی اسلام ہے. بنگڑا چل رہا, یہ بھی اسلام ہے. او نام رکھ دے گا ولی اللہ کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے, معاف. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ امت کو اس شرک سے نکالے. اللہ وہی دن دکھائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا تھا, صحابہ کو درس دیا تھا. بدر میں کھڑے ہیں, او بھائیو بدر میں کھڑے ہیں, مشکل ترین حالت. اللہ نبی نے یوں دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے پکار رہے اپنے رب کو. بتائیں پہلے ابراہیم علیہ السلام موجود تھے کہ نہیں؟ جد امجد, جد الانبیاء, کوئی تذکرہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. اپنے رب کو پکار رہے, یا اللہ مدد کر. اتنی دعا کی, اللہ نے اتنی قبول کی. پیچھے ہٹے, فرمایا کل یہ فلاں کا مقتل ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا. اللہ نے دکھا دیا. کس کو پکارتے تھے ہر وقت؟ اور یہ میری بات یاد رکھ لیں, پکارنا ہی اصل عبادت ہے. پکارنا ہی. وہ جو نجی نجی ہم سجدہ تو نہیں کرتے, سجدہ تو نہیں کرتے, عبادت تو سمجھے عبادت کیا ہے. پکارنا اصل عبادت. رکوع میں پکارتے ہیں, سجدے میں پکارتے ہیں, قیام میں پکارتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, پکارنا ہی اصل عبادت ہے. تو جب بھی پکارو تو کس کو پکارو؟ وسیلہ اختیار کرو. وسیلہ ہے بالکل. کیا وسیلہ؟ سنیں ذرا, سنیں کیا ہے وسیلہ. ایک وسیلہ یہ ہے, آپ کسی نیک بزرگ کے پاس جاتے ہیں, وہ بے نمازی نہ ہو, چرسی نہ ہو, بنگی نہ ہو, ہیں جی قرآن سنت پر چلنے والا ہو, بدعتی نہ ہو. جاتے ہیں آپ, تہجد گزار ہے, کہ نیک آدمیوں سے آپ دعا کرائیں. صحابہ کرام جا کر اللہ کے نبی سے دعا کراتے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت عباس کے پاس گئے, جو نبی اکرم کے چچا تھے, صحابہ میں بزرگ تھے, قریشی تھے, ہاشمی تھے. ان کے پاس جا کر دعا کرائی بارش کے لیے, کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش دے دے. اللہ کے نبی کی قبر پر نہیں تھے جا سکتے, نہیں تھے جا سکتے. لیکن اللہ کے نبی نے یہ درس دیا تھا کہ میری قبر کو میلہ نہ بنانا. اور دعا بھی کی, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. کیا سمجھ آئی؟ اگر قبر کی عبادت کی جائے وہ بھی بت بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ جو کام بتوں کے ساتھ ہو, اگر وہی انسان کے ساتھ ہو, وہ انسان بھی کیا بن جاتا ہے؟ بت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. تو بھائیو آؤ اس بت پرستی کو اپنے اندر سے ختم کرو. توحید کا درس سیکھو, جو سارے انبیاء کا درس تھا اس کو سیکھو. اللہ ہمیں اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, خالص توحید کے لیے جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر مسئلے کی جڑ یہی ہے, ہر مسئلے کی. او بھائی مکان کی بنیاد نہیں تو کمرے کہاں ہوا میں تعمیر کرو گے؟ درخت کی جڑ ہی نہیں ہے تو درخت ہوا میں ہوگا. ہر مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ توحید. اگر توحید نہیں تو اللہ کسی عمل کو قبول ہے. بے شمار اس پر آیات احادیث. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. این یدعونا, نہیں وہ پکارتے, من دون ہی, اس اللہ کے سوا, الا اناثا, مگر مؤنثوں کو, الا اناثا, مگر مؤنثوں کو, عورتوں. کیا؟ یہ لات, آخر میں تا مؤنث کی, منات, عزا, یہ سارے فرمایا ان کو پکارتے ہیں. اور یہ سارے ان کا خیالی پلاؤ ہے, ان کی حقیقت. اللہ نے نہیں کہا کہ یہ لات تمہارا حاجت روا ہے, یہ منات تمہارا حاجت روا ہے, یہ عزا تمہاری فلاں مشکل کو حل کرے گا. یہ درس اللہ نے دیا, یہ درس کسی نبی نے دیا, کیونکہ نبی حجر شجر انسانوں کے سامنے جھکانے کے لیے آتا, وہ تو رب کبریا کے ساتھ تعلق مضبوط کرانے کے لیے آتا ہے.
نہیں وہ پکارتے من دون اس اللہ کے سوا الا اناثا مگر، غور کرو، جو شرک کرتا ہے نا، شرک کا طرز عمل ہمیشہ ایک رہا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، شرک کا طرز عمل ہمیشہ ایک رہا ہے۔ آج بھی مونسوں کے نام اکثر نا، فلانی سرکار، فلانی، فلانا نہیں کیا، فلانی سرکار، فلانی سرکار، اکھاں والی سرکار، الیاذ باللہ، یہ فلانی سرکار ہے اور یہ فلانی، اور یہاں تک گمراہی۔ ایک ساتھی کے ساتھ میں جا رہا تھا، روڈ کے ساتھ ایک بنا ہوا تھا سسٹم، میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا یہاں روڈ بن رہی تھی، چند ہڈیاں ملی، ہڈیاں، کہا کسی نیک بزرگ کی ہوں گی، پتہ نہیں کس چیز کی ہڈیاں، وہ اٹھا کر دفنا دی، اوپر بنا لیا سسٹم۔ اور مشہور ہے گھوڑے شاہ، لاہور کے اندر مشہور ہے، گجرانوالہ کے اندر مشہور ہے، ہیں جی، کیا عجیب۔ اور بھائیو، یہ اللہ کی توحید کو چیلنج، فطرت سے جنگ ہے، فطرت سے، اور جو فطرت سے لڑتا ہے، فطرت سے جنگ کرتا ہے، وہ کامیاب ہو سکتا۔ ساری نحوستیں اس شرک کی وجہ سے، ساری ذلتیں اس شرک کی وجہ سے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو سورہ النور اس کی آیت نمبر 55 جا کر اپنے گھروں میں قرآن کھول کر پڑھیں، قرآن کھول کر پڑھیں، وقت نہیں وہ آیت جا کر ضرور پڑھیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان توحید والے، عمل صالح والے، شرک کو چھوڑنے والے، اللہ کہتے ہیں امن بھی ان کو دوں گا، راحت بھی ان کو دوں گا، ہدایت بھی ان کو ملے گی۔ خلافت کا ذکر ہے کہ خلافت بھی اہل توحید کو ملنی ہے۔ آج اگر خلافت کی نعمت چھینی تو وہ بھی شرک کی وجہ سے چھینی، اور کوئی وجہ؟ ہر مسئلے کی خرابی شرک، اور ہر مسئلے کی درستگی توحید باری تعالیٰ ہے۔ اس بات کو یاد رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں، اور سب سے پہلے توحید کا درس دیں گے سب انشاءاللہ۔ توحید سکھائیں کہ غیر اللہ کے در سے، اس لیے کسی نے کہا اللہ کو ہور مانگ، ہور مانگ، ہور تو نہ مانگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ۔ اللہ سے جتنا مانگنا ہے مانگ، وہ دیتا چلا جائے گا، تھکے گا۔ اللہ اکبر۔ نہیں وہ پکارتے اس کے علاوہ الا اناثا مگر، ہیں جی، مؤنثوں کو، وَإِن يَدْعُونَ اور نہیں وہ حقیقت میں پکارتے الا شیطانا مگر شیطان کو، مریدا جو سرکش ہے، مریدا جو، غور کریں اس آیت پر، غور کریں، پکارنا عبادت قرار دیا اللہ نے، کہ پکارنا اصل شرک ہے۔ کیا بھئی؟ یہ بات یاد رکھیں، یہ نقطہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی کی حدیث سے یاد رکھیں، اس آیت سے یاد رکھیں کہ وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو اللہ کے سوا کسی کو غیبی مدد کے لیے پکارنا، مشکل کے لیے پکارنا، مجھے ڈوبی ہوئی سے نکال دے۔ میں وسیلہ بتا رہا تھا نا، ایک وہ نیک آدمی، دوسرا کیا، وہ 3 آدمی جا رہے تھے، پہلے پھنس گئے غار کے اندر، اوپر چٹان آ گئی، اور بھائیو تصور نہیں نکلنے کا۔ ہر آدمی نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، سنی ہوئی ہے نا، حدیث معروف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دے دی، نجات دے دی۔ یہ دوسرا وسیلہ۔ تیسرا وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، بالکل ہے، اللہ کے اسماء حسنہ، یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے اور ان کے واسطے سے اپنے رب کو پکارو۔ فرمایا یہ نام جو اللہ تعالیٰ کے جتنے ہیں، جو یاد کر لے گا، فرمایا جنت میں داخل ہوگا۔ یاد کر لیں اور ان کے ذریعے اپنے رب کو پکاریں، ان کے ذریعے اپنے رب کو پکاریں۔ نہیں وہ پکارتے الا مگر شیطان، شیطان کو، مریدا جو کیا ہے، کیوں بلا؟ کہ ہر جو غیر کو پکارتا ہے تو اس پر لگانے والا کون؟ اللہ۔ کون لگانے والا ہے؟ سب شرک کی جڑ شیطان۔ شیطان نہیں چاہتا کہ انسانیت کا تعلق رب کبریا سے مضبوط ہو جائے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ در در کی ٹھوکریں کھائیں، در در پر جا کر جھکے، در در پر جا کر مرادیں مانگیں۔ شیطان کی پسند یہ ہے، اس لیے فرمایا ہر شرک حقیقت میں کس کی عبادت ہے؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا کہا تھا، آزر کو، لا تعبد الشیطان یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرو۔ وہ تو بتوں کی کرتا تھا، کیونکہ بتوں کی، غیر اللہ کی عبادت حقیقت میں کس کی عبادت ہے بھائیو؟ شیطان کی عبادت ہے، اور جو شیطان کا غلام ہو وہ رحمان کا ہو سکتا نہیں۔ لعنہ اللہ، فرمایا اللہ نے اس پر لعنت فرمائی، اللہ نے اس پر، کس پر؟ اور جو شیطان کا غلام ہے وہ بھی لعنتی، جو شیطان والے کرنے والا عمل ہے وہ بھی۔ اب سن لو صحیح بخاری مسلم کی حدیث،
فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے۔ فرمایا جرم کیا؟ اللہ کے نبی جرم کیا؟ کیا وجہ؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، صحیح بخاری کتاب المساجد۔ فرمایا انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ کیا کر لیا تھا؟ او بھائیو احادیث ہیں، احادیث ہیں، اللہ کے نبی کے فرامین ہیں۔ اچھا جو نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنائے وہ تو لعنتی، تو جو کسی صحابی کو بنائے وہ نہیں، جو تابعی کی قبر کو بنائے وہ نہیں، جو کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر کو سجدہ گاہ اس پر مسجد بنائے وہ نہیں، کیوں نہیں؟ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا کان فیہم الرجل الصالح، جب ان کے اندر نیک آدمی ہوتا کیا کرتے؟ فمات، وہ مر جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، فوراً اس کی قبر کے اوپر مسجد نما گنبد بنا لیتے۔ یہ کن کا کام تھا؟ یہود و نصارہ کا۔ اللہ امت کو اس ذلت سے بچائے، اس ذلت سے نکالے، یہ کام امت مسلمہ کا۔ او بھائیو امت مسلمہ کا کام تو یہ تھا کہ یہودیوں کو توحید کا درس دیتے، عیسائیوں کو درس دیتے، ہندوؤں کو درس دیتے، خود پھنس گئے تو ان کو درس کیسے دیں؟ انشاءاللہ ہم نے ان کو درس دینا ہے اور امت کو اصل توحید پر کھڑا کرنا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ کس پر؟ شیطان پر۔ وقال، اس نے کیا کہا؟ سننا ذرا، لاتخذن، ضرور بھی ضرور میں لوں گا، پکڑوں گا، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، لاتخذن، ضرور بھی ضرور میں لوں گا، من عبادی کا، تیرے بندوں سے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ جو بھائی یہ بیٹھے نا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ قرآن کے آداب کے خلاف ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے، تو بہتر ہے اگر وہ کوئی کام ہے تو جا سکتے ہیں، کوئی زیادہ مصروفیت ہے تو وہ جا سکتے ہیں۔ وقال، اس نے شیطان نے کیا کہا؟ لاتخذن، ضرور بھی ضرور میں پکڑوں گا، لوں گا، من عبادی کا، تیرے بندوں سے، نصیباً، حصہ، نصیباً، حصہ، مفروضہ، مقرر کیا ہوا، مفروضہ، ان کے مالوں سے حصہ۔ مشرکین بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ قرآن میں ذکر ہے سورہ مائدہ کے اندر۔ یہ اونٹنی بحیرہ، یہ صائبہ، کن کے نام پر؟ کان کاٹ دیے گئے، نہ کوئی دودھ پی سکتا ہے، نہ سواری کر سکتا ہے، نہ یہ کس کے نام جی؟ یہ لات منات عزا کے نام۔ یہ کس کے لیے جی؟ یہ اللہ کا مال ہے، کس کے لیے؟ مہمان آئے گا ان کو دیں گے، حاجیوں کو دیں گے، یہ کریں گے اس طرح، یہ باقاعدہ۔ وہ کس کا حصہ تھا؟ جو بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ، وہ کس کا؟ شیطان کا۔ شیطان نے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی کہ اپنی ہستیوں کو اپنے مال میں سے بھی دے کر خوش کرو، اپنی کھیتیوں میں سے دے کر خوش کرو، جبکہ اللہ کا یہ حکم، نبیوں کا یہ حکم، نبیوں کی یہ تعلیم، کہا میں ضرور بھی ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے نصیباً، حصہ، مفروضہ، مقرر کیا، اور آج بھی مقرر کرتے ہیں باقاعدہ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ مرغا فلاں جگہ کا ہے، یہ گائے، میں نے گائیاں دیکھی باقاعدہ گلوں میں پٹے ڈلے ہوں، دور سے پورا گائیوں کا قافلہ آ رہی ہے، کس کا؟ یہ فلاں بری امام، یہ بری امام صاحب کی گائیاں، یہ ان کے نام ہیں۔ وہی طرز عمل بھائیو، وہی اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ سچی بات ہے، یہ کمی اگر ہے یہ قرآن حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کمی ہے، ورنہ کوئی مسلمان قرآن کی آیت سامنے آ جائے، حدیث سامنے آ جائے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اس کے دل کے اندر اللہ قرآن حدیث بٹھا دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے قرآن حدیث سمجھایا ہی نہیں گیا، افسانے سمجھائے گئے، کہاوتیں سمجھائی گئیں، وہ سمجھ ہے؟ تو اللہ ہمیں قرآن حدیث کی سمجھ دے، لگا دیے نام۔ اور دوسرا مطلب کیا کہ میں تیرے بندوں میں سے حصہ لوں گا، مقرر کیا، یعنی کچھ ایسے بندے ہوں گے جو میرے پکے غلام بن جائیں گے، کچھ ہوں گے جو تیرے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو میرے ہوں گے، ان کو اپنا غلام بناؤں گا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا دوسری جگہ؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، فرمایا شیطان کا غلبہ ان پر ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں، جو اس کو دوست نہیں بناتے ان پر شیطان کا غلبہ ہو سکتا؟ جو ہر وقت نماز کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، قرآن سمجھنے کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط، فرمایا شیطان کا داؤ ان پر نہیں چلے گا۔ جو شیطانی کام کریں گے شیطان کا داؤ ان پر چلے گا، ان کو اپنے قابو میں کر لے گا، پھر شرک پر بھی لگائے گا، بدعات پر بھی لگائے گا، خرافات پر بھی لگائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کی غلامی سے نکال کر رحمان کی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا لاتخذن، ضرور بھی ضرور میں پکڑوں گا، من عبادی کا، تیرے بندوں سے، نصیباً، حصہ، مفروضہ، مقرر کیا ہوا۔ تو آج اتنا کافی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔